السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محبوب احمد۔ ہم نے پاک اسٹڈی کی ایک ایم سی کیو سیریز سٹارٹ کی ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جو پاسٹ پیپر میں ایم سی کیوز آ چکے ہیں، چاہے وہ پی پی ایس سی میں آئے ہیں، این ٹی ایس میں آئے ہیں، او ٹی ایس میں آئے ہیں، یا سی ایس ایس میں آئے ہیں، اسکریننگ ٹیسٹ کسی وغیرہ میں آئے ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں وہ آپ کو مکمل طور پر بتا دوں۔ ہم زیادہ بات چیت نہیں کریں گے، میری زیادہ تر یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز کروائیں۔ تو یہ انشاءاللہ میں مکمل اپنی ایم سی کیو سیریز کروں گا، راؤنڈ اباؤٹ 2000 سے لے کر 2500 تک ایم سی کیوز اس میں ہوں گے۔ تو آئے چلتے ہیں پہلے اپنے ایم سی کیوز کی طرف۔ وچ کائنڈ آف سسٹم آف گورنمنٹ واز انٹروڈیوس ان 1973 کانسٹیٹیوشن؟ پارلیمنٹری، پریزیڈینشیل، بیسک ڈیموکریسی، اٹونمس؟ پارلیمنٹری تھا۔ Who elect the president according to the 1973 constitution? National Assembly, Senate, Provincial Assemblies, all of them یا none of them؟ all of them اس کا نا رائٹ آنسر ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں according to 1973 constitution who elect prime minister؟ بھائی پرائم منسٹر کو کون الیکٹ کرے گا؟ نیشنل اسمبلی، سینٹ، پریزیڈنٹ یا پروونشل اسمبلی؟ جو پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں گی وہ ہوگی آپ کے پاس نیشنل اسمبلی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ In which constitution bicameral legislation was provided for the first time؟ 1973 کے constitution میں۔ In constitution of 1973 what age specified for the person to contest for the election to national assembly؟ اب اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ایک الیکشن نیشنل اسمبلی کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے آدمی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 25 ایئر، 18 ایئرس، 20 ایئرس؟ اس کی 20 ایئرس ہونی چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ ان کانسٹیٹیوشن 1973 واٹ نمبر آف سیٹس ان سینٹ واز سیٹ؟ 100 سیٹ سیٹ کی گئی تھی، اور اب بھی 100 سیٹس ہیں۔ پہلے 104 ہو گئی تھی، اب پھر 4 جو سے ممبر ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں کیونکہ فاٹا کے پی کے ساتھ مرج ہو گیا۔ فاٹا کی 8 سیٹ تھی جس میں 4 سیٹس سینٹس میں سے کم ہو گئی ہیں، اور اگلے الیکشن میں 4 سیٹس مزید کم ہو جائیں گی، اور ٹوٹل تعداد کیا ہو جائے گی؟ 100۔ موجودہ جو سی تعداد ہے وہ 100 ہے، اور اس نیکسٹ 3 ایئر میں جو سا الیکشن آ رہا ہے سینٹ کا، اس میں اس کی تعداد 96 ہو جائے گی۔ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن 1973 کانسٹیٹیوشن واٹ از دا ٹرم آف دی آفس آف دا پریزیڈنٹ؟ 5 ایئر ٹرم ہے جناب پریزیڈنٹ کی بھی اور پرائم منسٹر کی بھی، اور جو ایم این اے ان کی بھی 5 ایئر ان کی ٹرم ہے۔ اور ہاں سینٹ کے جو سے ممبر ہوتے ہیں ان کی جو سی ایج کی یا ٹینور ہے نا وہ ہے 6 ایئر، وہ 6 سال تک اپنا کام کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آرٹیکل 58(2)(b) آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 از اباؤٹ پاور آف پریزیڈنٹ ٹو ڈسولو دا نیشنل اسمبلی۔ 58(2)(b) کو بہت دفعہ چھیڑا گیا ہے، اگر میں اس کی تاریخ پہ چلا جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس لیے میں آپ کو ہلکا پھلکا یہ سمجھا دیتا ہوں۔ 52(8)(b) 18 امینڈمنٹ کے تحت اسے ختم کر دیا تھا۔ پاور تھی پریزیڈنٹ کے پاس، پاور تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو نا ڈیزولو کر سکتا ہے، اور یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت اسے ختم کر دیا گیا۔ ہاؤ مینی آرٹیکل ور دیئر ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1957؟ 2 3 4 آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاؤ مینی آرٹیکلز، اچھا میں آپ کو تینوں کے بتا دیتا ہوں۔ 1962 میں کانسٹیٹیوشن میں 250 ہیں، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 280 ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاؤ مینی آرٹیکل آر دیئر ان دا 1973 کانسٹیٹیوشن؟ 280 آرٹیکل۔ ان کانسٹیٹیوشن 1973 ہو ڈکلیئر نان مسلم قادیانی؟ یہ تھی دوسری امینڈمنٹ کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی تھی 1974 میں۔ سیکنڈ امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی۔ وین ڈی فاطمہ جناح جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ؟ 1939۔ اب یہ نا امپورٹنٹ کویسچن ہے، فاطمہ جناح نے کا مسلم لیگ جوائن کی، لیاقت علی خان نے کا مسلم لیگ جوائن کی؟ لیاقت علی خان نے 1923 میں جوائن کی تھی، اور فاطمہ جناح نے 1939، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے 1937، پر کریکٹ آنسر جو سا 1939 ہے۔ پاکستان نیشنل فلیگ واز پریپیئرڈ بائی امیر الدین کدوائی؟ یہ تھے بہت
بچے بہت بڑے اچھے آرکیٹیکچر تھے، انہوں نے پاکستان کا فلیگ جو پریپیئر کیا. پاکستان فرسٹ کوائن واز ایشو آن 3 جنوری 1948 ویئر دا بگیسٹ سالٹ مائن لوکیٹڈ ان پاکستان. جیلم میں ہے، اسے کھوڑا مائنس کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ کھوڑا مائنس، اور یہ جیلم میں ہے. دی لانگیسٹ ریور ان پاکستان ان پاکستان میں جو سب سے بڑا ریور ہے وہ ریور ہے سندھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جیلم ہے، پھر چناب ہے، اور پھر اینڈ میں آ کے راوی آ جائے گا. تو اس طرح مختلف سوالات یہ پوچھے جاتے ہیں کہ KPK میں کتنے دریا ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کتنے دریا ہیں، پنجاب میں کتنے دریا ہیں، سندھ میں کتنے دریا ہیں، اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان چاروں صوبوں میں کتنے کتنے دریا ہیں. وچ از دا نیشنل فلاور آف پاکستان. جاسمین ہے پاکستان کا نیشنل فلاور. وچ از دا نیشنل برڈ آف پاکستان. چکور ہے. ہو اسٹارٹیڈ دا فرازی موومنٹ. یہ فرازی موومنٹ اسٹارٹ کی تھی حاجی شرات اللہ نے 1828 میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں جو مختلف چیزیں انٹر ہوں گی تھی نا، وہ چیزیں دور نکالنا، اور جو مسلمان اپنے فرائض سے پیچھے ہٹ گئے تھے انہیں اپنے فرائض کی طرف لانا تھا. اس کا یہ مقصد تھا. حاجی شرات اللہ نے شروع کی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں کیونکہ زیادہ MCQs ہم نے کلیئر کرنے ہیں. چلیں اگلے MCQs کی طرف ہم. دی کشف الماجو واز ریٹن بائی. یہ کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ داتا گنج بخش اجویری صاحب نے لکھی، جو داتا گنج بخش جن کا لاہور میں مزار ہے. ہو ریسیو دا فیمس بک دا انڈین مسلمان ان 1872. سر سید احمد علی خان. ٹھیک ہو گیا. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 واز پاسڈ آن 2 اگست. 1858 میں یہ پاس ہوا تھا. ٹھیک ہو. 2 اگست 1858 میں. اسے کوئین پروکلامیشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پیش کیا تھا ملکہ کی، اس وقت جو سی کوئین تھی اس نے پیش کیا تھا. آگے چلتے. دی بک خطب احمدیہ. خطبات احمدیہ از ریٹن بائی سر سید احمد علی خان. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ واز enforced on 15 August 1947. علامہ محمد اقبال delivered his famous Allahabad address in 1930s. 17 دسمبر 1939 میں 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا. At the time of independence, which community was in majority in the state of Kashmir? مسلمان تھے. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو کشمیر میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی. Which state was attacked by India on 11 September 1948? یہ اسٹیٹ آف حیدرآباد تھی. یہ اسٹیٹ تھی جو مسلم اسٹیٹ سے کچھ پاکستان کا حصہ بن گئی اور کچھ انڈیا کا حصہ بن گئی. In which year the Kashmiris started their freedom movement against Dogra Raj before the partition of subcontinent? 1940, 1930, 1920, 1920, 30 یا 1928. اس کا آنسر ہے 1930، اور یہ ایک امپورٹنٹ MCQ ہے. In which of the following city India National Congress was found? بمبئی میں بنی تھی اور 1885 میں بنی تھی، اور اس کا بنانے والا ایک انگریز تھا، سول سرونٹ تھا، اس کا نام تھا مسٹر A.O. ہیوم. اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 2، اور باقی 70 جو ان کی تعداد تھی وہ مختلف، جس میں ہندو تھے، گورے تھے، پارسی تھے، زیادہ تر ہندو تھے. دو لوگ مسلمان تھے. تو اس طرح ہم نے یہ اپنی سیریز مکمل کی ہے. تو ہم انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.